السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ جیسے کہ یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے آیت مریض عیادت مریض سے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا تھا کہ مریض کی جب میت ہو جائے تو گھر والوں کی کیا ذمہ داری، اور وہ آگے بھی ان کے بعد کیا ذمہ داری وہ بھی دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم لوگوں نے جیسے پچھلے ہفتے لیا تھا کہ میت کو قبر میں دفن کرنا، اور میت کے ساتھ تو روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، اور پھر قبر میں اس کو جزا اور سزا اس کے عمل کے حساب سے کیسے دی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع کریں گے آج الحمدللہ۔ تو بدن اور روح کا کیا تعلق ہے؟ قبر کی جزا و سزا ناقابل تردید حقیقت ہے، یعنی یہ حقیقی ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوق کو اس سے واسطہ پڑے گا، مرنے کے بعد چاہے اسے دفن کیا گیا ہو چاہے دفن نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ پچھلے اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کسی کو کوئی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، کوئی جل کر مر جاتا ہے، کوئی تو جو جہاں مرا جس حالت میں مرا وہاں اس کی قبر تیار ہو جاتی ہے۔ روح کی حقیقت طبعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا۔ تو یہاں جو بتایا گیا ہے کہ قبر کی جزا و سزا دراصل روح کو ہوتی ہے، چاہے وہ دفن ہونے کے بعد بدن سے ملے چاہے نہ ملے۔ جیسے کہ بدن جل جائے یا درندوں کا لقمہ بن جائے، روح جزا و سزا کے مراحل سے گزرتی ہے اور اس کے لیے اسے بدن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روح کو بذات خود جزا و سزا کا احساس ہوتا ہے۔ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی روحیں مختلف ٹھکانوں میں رہتی ہیں، کہیں تو جنت میں رہتی ہے اور کہیں جہنم میں۔ بعض روحیں زمین پر بھی رہتی ہیں، بعض زمین کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی رہتی ہیں۔ انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں برزخی زندگی میں انبیاء کرام کی پاکیزہ روحیں علیین کے بلند ترین مقام پر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی رات انہیں دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر دیکھا، حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے، اور حضرت ہارون کو پانچویں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔ برزخی زندگی میں شہدائے کرام کی پاکیزہ ارواح سبز پرندوں میں رہتی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں رہتی ہے، عرش کے سائے میں لٹکتی ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے وہ سبز پرندے جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں، پھر آ کر وہ ان قندیلوں میں آن بسیرا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا چاہیے؟ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان سے 3 دفعہ یہی پوچھا، انہوں نے جواب جب دیکھا کہ ان سے ان کی ضروریات پوچھی ہی جائیں گی تو انہوں نے عرض کیا رب کریم ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے بدن میں واپس بھیج دیں تاکہ ہم ایک اور دفعہ آپ کی راہ میں مارے جائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ثبوت دیتی ہے کہ جزا اور سزا کا معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جسم مرتبہ بالکل گل سڑ کر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جل کر بالکل کوئلہ بن چکا ہوتا ہے، راکھ بن چکا ہوتا ہے، یا جسم کو مچھلیاں کھا جاتی ہے، درندے کھا جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جیسے کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، برزخی زندگی میں انہیں وہ پر ملے، 2 پر ملے جن کے ساتھ وہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ حضرت علی بن ابی طالب کے سگے بھائی تھے، وہ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس پہلے اسلام لانے والے میں شامل تھے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 21 برس سے زائد نہیں تھی۔
मक्के में उन्हें सरदारानी कुरैश की इदाएं उठानी पड़ी। उनका जुल्म सितम हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत हबशा की इजाजत दे दी। मुहाजिरीन हबशा में हजरत जाफर और उनकी अहलिया भी शामिल थी। हबशा में वो 3 बरस तक मुकीम रहे। फिर वहां ये अफवाह फैली कि सरदारानी कुरैश इस्लाम ले आए। हजरत जाफर अपनी फैमिली को साथ लिए मक्का लौट आए और देखा कि कुरैश के काफिर सरदार तो इस्लाम नहीं लाए। चुनांचे वो आपके हस्बे हिदायत यानी आप वसल्लम ने वापस हिदायत की कि आप लोग वापस चले जाइए, दोबारा हबशा चले गए। तो ये लोग दोबारा हबशा चले गए और अगले 7 बरस वहीं मुक़ीम रहे। फतेह खैबर के बाद आपने मुसलमानों ने हबशा को कहला भेजा कि मदीना आ जाए। यूं वो हबशा से रवाना होकर मदीना आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आमद पर निहायत मुसरत का इजहार किया। आपने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों के दरमियान बुसा दिया और गले लगाकर फरमाया, नहीं मालूम कि फतेह खैबर में ज्यादा खुश हुई या जाफर की आमद पर। मेरी दो दो खुशियां मुझे मिली है, पता नहीं किस चीज पर मैं ज्यादा खुश हूँ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक से बहुत मिलती थी। आपने एक मरतबा उनसे फरमाया था, तुम शक्ल सूरत और आदात व अतवार में मेरे जैसे हो। अब इनका ये शहीद कैसे होते हैं और इनके लिए क्या अज्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदीना आमद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि रूमी मुसलमानों पर फौज कशी के लिए जमीयत इकट्ठी कर रहे हैं। चुनांचे आपने 3,000 का एक लश्कर तश्कील दिया और हजरत जैद बिन हारिसा को उसका सिपह सालार बनाया। अहले लश्कर को हिदायत की कि जैद बिन हारिसा शहीद हुए तो जाफर और जाफर शहीद हुए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपह सालार होंगे। 3,000 मुसलमानों का ये लश्कर मूता की जानिब रवाना हुआ। उधर रूमियों की तादाद 1 लाख के करीब थी। लड़ाई का आगाज हुआ। झंडा सिपह सालार हजरत जैद बिन हारिसा के हाथ में था। उन्होंने लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश किया तो झंडा दूसरे सिपह सालार हजरत जाफर बिन अबी तालिब के ने थाम लिया। वो लड़ते लड़ते निहायत जोश में आ गए और घोड़े से कूद पड़े। अब वो पैदल लड़ रहे थे और शेर पढ़ रहे थे। अरे वाह पाकीज़ा जन्नत और उसका कुर्ब, उसका ठंडा ठंडा मशरूब, वाह क्या कहने हैं। रूमियों के बुरे दिन करीब आ गए। ये काफिर और वहीदुल नज़्म है। अगर मेरा उनका आमना सामना हुआ तो उन्हें मारना भी मुझ पर लाजिम है। एक हाथ में झंडा थामे वो बड़ी बेचैनी से लड़ रहे थे। कई रूमियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। ये उनसे भी यानी बहादुरी से लड़ते रहे। एक रूमी सिपाही ने आगे बढ़कर दाहिने बाजू पर तलवार का वार किया। बाजू अलग होकर दूर जा पड़ा। उन्होंने झंडा कंधे से लगा लिया। उसे भी तलवार के पैदर पे करके काट डाला गया। हजरत जाफर ने झंडा सीने से लगा लिया ताकि जामे शहादत नोश कर गए। उनकी उम्र उस वक्त 30 बरस की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो उस जंग में शरीक थे, उनका बयान है, जाफर शहादत पाकर गिर पड़े तो बाज़ अदा मैंने उन्हें देखा, उनके बदन पर तीर, तलवार और नेज़े के कमोबेश 90 जख्म थे, जिनमें से वल्लाह एक भी पुष्ट पर नहीं था, यानी सबके सब अपने सीने पर सह रहे थे। उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा थामा और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बाद अज़ा मुसलमानों के मुतफ़क्का फैसले के मुताबिक जाफर खालिद बिन वलीद ने सिपह सालारी के हजरत खालिद बिन वलीद ने सिपह सालारी के फराइज अंजाम दिए और बाकी लश्कर को जंग की भट्टी से सही सलामत निकाल लिया। मोता में मोरका जारी था। उधर मदीने में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और फरमाया, आपका ये लश्कर जो लड़ने गया है उसके मुतालिक कोई खबर दूं। लोगों ने बड़े शौक से कहा कि जरूर बताइए। फरमाया, जैद ने झंडा थामा, उन्हें जख्म आया और वो शहीद हुए, उनके लिए दुआए मगफिरत कीजिए। लोगों ने उनके लिए दुआए मगफिरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जाफर ने झंडा थामा, वो भी शदीद जख्मी होकर शहीद हुए, उनके लिए भी दुआए मगफिरत कीजिए। लोगों ने उनके लिए भी दुआए मगफिरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवाते। फरमाया, उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा थामा, वो भी जख्मी होकर शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरे और हजरत जाफर के घर की जानिब चल पड़े। हजरत जाफर की अहलिया हजरत अस्मा बिनते उमैस बयान करती हैं, तो मैंने बच्चों को नहला धुलाकर और तेल लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहना दिए थे और आटा भी गूंद लिया था। अब हम जाफर का इंतजार कर रहे थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में आने की इजाजत चाहिए। फिर आप अंदर आ गए और मुझसे फरमाया, मेरे भाई के बच्चों को बुलाइए। मैं बच्चों को ले आई। नन्हे मुन्ने बच्चे देखने में चूजे मालूम होते थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दौड़ कर आए और आपसे लिपट गए। कोई कंधे पर चढ़ गया तो कोई बाजू से लटक गया। और उनके वालिद जाफर चूंकि शक्ल सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाफर ही समझ रहे थे। आप उनके सरों पर हाथ फेरते और रोते जाते। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, जाफर की कोई खैर खबर आई है?
آپ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا جعفر شہید ہو گئے. میں نے نہایت کمزدہ لہجے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے بچے یتیم کر ڈالے, وہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا. فرمایا آپ ڈرتی ہو کہ یہ محتاج ہو جائیں گے؟ میں دنیا آخرت میں ان کا ذمہ دار اور کفیل ہوں. پھر آپ یہ کہتے ہوئے ہمارے ہاں سے تشریف لے گئے. جعفر جیسے بہادروں کے لیے رونے والیوں کو رونا ہی چاہیے. آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے اور اہل خانے سے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو, ان کو ایسی خبر ملی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی, کھانے پینے کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا. بعد ازاں آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا, اس کے 2 خون آلود پر تھے جن کی مدد سے وہ فرشتوں کے ہمراہ اڑتا پھرتا تھا. یہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی برزخی زندگی. سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں برزخی زندگی گزارتے دیکھا ہے. دیکھا تھا ایک مرتبہ فرمایا کہ میں رات جنت میں گیا, میں نے دیکھا جعفر فرشتوں کے ہمراہ اڑتا پھرتا تھا اور حمزہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. برزخی زندگی میں بعض شہداء کرام کی ارواح باب جنت پر واقع ایک خیمے میں قیام کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء باب جنت پر واقع ایک نہر کنارے سبزے میں رہتے ہیں, جنت میں سے ان کا رزق انہیں صبح شام پہنچتا ہے. شہداء کے علاوہ دیگر اہل ایمان کی روحیں ارشاد نبی کے مطابق پرندوں کی صورت میں جنت کے درختوں پر رہتی ہیں. وہ پرندے جنت کے درختوں کا پھل کھاتے پھرتے ہیں, یہ ان کی برزخی زندگی ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں ان کی روحوں کو لوٹا دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل ایمان کی روح ارواح بھی جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے؟ جواب ہے کہ بالکل. برزخی زندگی میں اہل ایمان کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں, ایک دوسرے کو ملنے آتی ہے اور آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن پر لذا کی کیفیت طاری ہوتی ہے, یعنی اس کی بالکل موت کا قریب آ جاتا ہے, سکرات کا ٹائم ہوتا ہے, تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لیے اس کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے روح اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کی طرف خوشباش نکل, اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے, اور نکل اس رب کی طرف جو غصے میں نہیں. روح نکل پڑتی ہے, اس میں سے کستوری کسی نہایت پاکیزہ خوشبو پھوٹتی ہے. فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں. وہ آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس زمین سے کیسی اچھی خوشبو آئی ہے. وہ اسے اہل ایمان کی ارواح میں لے آتے ہیں. اہل ایمان اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور یوں خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر سفر سے لوٹ کر آیا ہے. تو اس کے اہل خانہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ان میں سے کچھ تو فوراً اس سے پوچھتے ہیں پھولا کا کیا بنا, یعنی ابھی تم جیسے ہوتا ہے نا کوئی کہیں سفر سے آتا, اچھا وہ تمہارے ساتھ جو تھا اس کا کیا بنا, تو وہ فوراً پوچھتے ہیں کہ تم ابھی دنیا سے آئے ہو تو پھولا کا کیا بنا, وہ کیسا ہے. جبکہ دوسرے کہتے ہیں ذرا اسے دم تو لینے دو, ابھی تو دنیا کے رنج و غم سے وہ چھٹکارا پا کر آیا ہے. جب وہ ان سے قدرے حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ پونا تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ مجھ سے پہلے وفات پا گیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اسے تو جہنم میں ٹھکانے لگا دیا گیا. کافر پر جاکونی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو عذاب کے فرشتے کردورا لباس لیے آتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں نکل اس حال میں کہ تو پریشان ہے اور تجھ پر غصہ کیا گیا, نکل اللہ کے عذاب کی طرف. اس کی روح نکل پڑتی ہے, اس میں سے مردار کی سی نہایت سخت بدبو آتی ہے. فرشتے اسے نچلی زمین کے دروازے پر لاتے ہیں کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کیسی گندی بدبو ہے یہ. پھر وہ اسے کافروں کے ارواح کے پاس لاتے ہیں. پتہ چلا کہ برزخی زندگی میں اہل ایمان کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں. خلاصہ یہ کہ قبر میں روح جزا و سزا کے مراحل سے گزرتی ہے اور گاہے بگاہے بدن بھی اس کا شریک ہوتا ہے. قبر چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے, یہ خوشی کا گھر بھی ہے اس آدمی کے لیے جس نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی, اور اس گھر میں وحشت اور ذلت سے پالا پڑے گا اس شخص کا جس نے دنیا میں برے کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جو اس سے چھٹکارا پا گیا بعد ازاں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. جس کو یہاں سے چھٹکارا نہیں ملا اگلی منزلوں پر اسے زیادہ سنگین حالت کا سامنا کرنا پڑے گا. قبر میں اچھے برے جو حالات پیش آئیں گے ان پر ایمان لانا ایمان بالغیب کا حصہ ہے, یہ ایمان بالآخرت کی بنیاد ہے. قبر میں آدمی جن حالات سے گزرے گا ان کے متعلق کتاب و سنت کے کئی دلائل ہیں, جیسے کہ سورہ مومن آیت نمبر 46 میں
آل فرعونی لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ اپنی قبروں میں صبح شام جہنم کی آگ پر لائے جاتے ہیں، جبکہ جب قیامت آئے گی تو انہیں مستقل طور پر نار جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اور یہ آج کھلی حقیقت بھی ہے نا کہ اس کا جسم مثلاً فرعون کا کام موجود ہے ایجپٹ کے میوزیم میں، اس کی ممی رکھی ہوئی ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. سوال یہ ہوتا ہے قبر میں تو دفنایا نہیں گیا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جیسے کہ شہداء کی روحوں کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو قبر میں دفن کیے گئے لیکن آسمان میں ان کی روحیں اڑتی پھرتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اسی طرح دوسری جگہ سورہ توبہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. دوہری سزا یعنی دنیا کی بھی سزا اور آخرت کی بھی سزا، اور پھر جو قیامت کی بھی سزا ملے گی وہ بھی. کافروں اور منافقوں کو پہلا عذاب دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ انہیں سخت تشویش لاحق ہوتی ہے اور وہ رنج و غم سے دوچار ہوتے ہیں. دوسرے عذاب سے انہیں قبر میں واسطہ پڑتا ہے، یعنی پہلے تو موت کے وقت اس کو عذاب نظر آ رہا ہے کہ پریشان ہے، غم میں ہے، اب میرا کیا بنے گا، میں نے انجام دیکھ لیا، تو یہ ایک سزا ہے اس کے طور پر. اور دوسری سزا اسے قبر سے واسطہ پڑتا ہے، جب قیامت آئے گی تو انہیں آگ کے عذاب عظیم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بھائی بند واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی آیا کہ کافر یا منافق سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا. تب اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم نے سمجھا اور نہ کچھ پڑھا. اسے آہنی ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور کی چیخ مارتا ہے کہ جنہوں اس کے سوا تمام مخلوق اس کی وہ چیخ سنتی ہے. آپ نے مزید فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ ہولناک آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا عذاب القبر حق، عذاب قبر یقیناً حق ہے. قبر میں جزا خیر کسے عطا ہوگی، یعنی قبر میں کس کو جزا ملے گی، کون سے عمل کریں کہ جس سے قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. تو سورہ نحل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا. مومن اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تب اس سے کہا جاتا ہے اگر آگ میں تمہارا جو ٹھکانہ ہوتا اس کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا مومن جب تمام سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے تو آسمان کا منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت ہی کا لباس پہنا دو. تب اسے جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے. اسی طرح قبر کے عذاب سے بھی واسطہ پڑتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے. عذاب قبر سے واسطہ ان لوگوں کو پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں اور سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں. عذاب قبر دراصل کافروں کو ہوتا ہے تاہم وہ اہل ایمان بھی اس سے دوچار ہوتے ہیں جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک تو ان میں سے چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی پلیدی سے نہیں بچتا تھا. یہ کہہ کر آپ نے ایک ہری لکڑی اٹھائی، اسے 2 ٹکڑے کیا اور ایک ایک ٹکڑے دونوں قبروں میں گاڑ دیے. فرمایا جب تک یہ سوکھے نہیں شاید ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے. اسی کو حجت بنا کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چڑھاتے ہیں. تو یاد رکھے کہ کچھ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا وہ دکھا دیتے تھے، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اب آپ جس کی قبر پر پھول چڑھا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر پھول والی جنت میں ہو. اس کو آپ کے اس مصنوعی پھول اور یا دنیاوی پھول سے کیا غرض ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے تو یہ پھول کیا اس کو راحت پہنچائیں گے؟ تو یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم ایسی بے وقوفی کے کام کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ان سارے خرافات سے. کیا قبر میں کھجور کی ٹہنی گاڑنے سے عذاب قبر میں کمی کر دی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. قبر میں کھجور کی ٹہنی گاڑنے سے عذاب قبر میں کمی نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا آپ سے خاص تھا. ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا میں نے چاہا کہ میری شفاعت کے بعد ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی قبر میں اس طرح ٹہنی گاڑتا ہے تو وہ گویا خود کو برگزیدہ ثابت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آخر اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب کسی کے عذاب میں کمی کر. وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ پر تو وہی آتی تھی. آپ کے بعد کسی کو کیا پتا کہ کسی کی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. قبر میں آدمی سے سوال و جواب کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میت کی تدفین انجام پاتی ہے، یعنی دفنا کر لوگ چلے گئے تو اس میں روح کو لوٹایا جاتا ہے، تب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب میت کی تدفین انجام پاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرتے اور ہمیں مخاطب کر کے فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو یہ سنت کا طریقہ ہے کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان کرے اور اس کے لیے قبر کے عذاب سے اس کو بچائے. ایسی تمام اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اس کی کوتاہیوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے، اور یہ سنت نبوی ہے، بعض دفعہ تو بالکل دفنا کر ہاتھ جھاڑ کر ایسے نکل جاتے کہ جیسے کہ جان چھوٹی ہماری. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت وہ ایک امتحان گاہ میں ہے، امتحان کا پرچہ دینے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا، جیسے ہم بچے جاتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ کے گھروں میں دعا کرتے ہیں یا رب میرے بچے کے لیے کامیابی عطا فرمانا، اس کے لیے سوال کا پرچہ دینا، آسان کرنا اور اس کو یعنی اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرانا، یہ ساری دعائیں. تو وہاں پر جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ وہ بچہ واپس آئے گا بھی گھر، اور جو بھی کیا ہوگا وہ اس کو دوبارہ دینے کا چانس یا تو وہ چیز نہیں ہے وہاں، تو وہاں سے ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے اگلی آخرت کی زندگی کا. تو دعا کرنا چاہیے میت کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر ثابت کرنے کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اگر قبر میں کسی کو مثلاً عذاب ہو رہا ہے تو کیا انسان عذاب ہے؟ تو نہیں سن سکتا. انسان اور جنات عذاب قبر کی آواز نہیں سن پاتے. حدیث میں آیا کہ کافر کو جب آہانی ہتھوڑے کی ضرب لگتی ہے تو وہ بہت زور سے دل دوز چیخ مارتا ہے. انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق اس کی اولاد آواز سنتی ہے. آس پاس بلی ہے، کتے ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، سب گھبرا جاتے ہیں اور سب کو باقاعدہ ان لوگوں کو آواز سنائی دیتی ہے. چوپائے بھی عذاب قبر کی آوازیں سن پاتے ہیں. مدینے میں ایک روز 2 بوڑھی یہودنیں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے آپ سے عذاب قبر کے متعلق باتیں کی. بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا ان دونوں نے سچ کہا، اہل قبر کو عذاب ہوتا ہے جسے چوپائے بھی سنتے ہیں، یعنی جانور بھی سنتے ہیں. کیا اہل قبر لوگوں کی آوازیں سنتا ہے؟ یعنی دوسرے لوگ تو اس کی آوازیں سن رہے ہیں، کیا وہ بھی باہر کی آواز سن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس امر کے متعلق علماء کے بیچ اختلاف ہے. تاہم زیادہ درست امر یہ ہے کہ اہل قبر لوگوں کی آوازیں نہیں سنتا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتر آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ.
اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. تو قرآن سے اس چیز کا ثبوت ملا کہ نہیں سن سکتے. اتنی بات البتہ حدیث میں آئی کہ جب مرنے والے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ قبرستان سے واپس جاتے وقت لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. یعنی اور بھی مایوسی میں اضافہ کیا. میں اکیلا تھا اور اکیلا کہ مجھے جو لے کر آئے تھے یہاں پر اب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو وہ آواز صرف سنائی جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں وہ سن پاتا ہے کہ کوئی آیا ہے دعا کر رہا ہے میرے لیے یا وہ کر رہا ہے. ہاں جب درجات بلند کیے جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. اسی طرح کیا میت کے پیچھے جو اس کے گھر والے روتے ہیں دھوتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں ہائی واویلا کرتے ہیں تو کیا میت کو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا؟ جواب ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر جو نوحہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. اب لوگ تو اپنے وہ کر رہے ہیں کہ ان کو صبر نہیں آ رہا اور وہی کر رہے ہیں. رونا تو برا کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ آنسو تو نکلیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اپنے بیٹے کی وفات پر, لیکن آواز سے بول بول کر اور چیخ کر اور چلا کر, اسپیشلی جب میت کو اٹھا کر لوگ لے جا رہے, اتنی زیادہ ایسی ایسی باتیں کرتے اللہ تعالیٰ ہدایت دو کہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو خبر میں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا. پسماندگان کی آہ بکا سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے, یہ حدیث سے ثبوت ملا. جیسے کہ ایک روایت میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے میت کی کے گھر والے جو اس کے آہ و بکا سے کرتے ہیں اس کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. عام طور پر تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا و سزا ملتی ہے, لیکن اوپر بیان کرتا حدیث میں یہ آیا کہ دوسرے کے اعمال کی وجہ سے بھی اسے عذاب ہوتا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ جیسے پہلے ہم پڑھ چکے کہ وہ جو نیکی لے کر گیا اس کو قبر میں اس کی وجہ سے جزا ملے گی, وہ جو گناہ لے کر گیا اس کی وجہ سے سزا. تو لوگوں کا کی وجہ سے کیوں ملے گا؟ تو دور جاہلیت میں آدمی مرنے سے پہلے اہل خانہ کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے مرنے پر خوب نوحہ کرنا, سینہ کوبی کرنا اور گریبان چاک کرنا. مقصود یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے. پسماندگان مرنے والے سے بے حد پیار کرتے تھے اور اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے. چنانچہ محبت کی جیسے کہ یہ بتایا گیا کہ محبت کی صاحبزادی کہتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ پر میرے شاہ نشان رونا اور گریبان چاہتے. ایک اور شاعر نے اپنی بیوی کی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری دو ایسی خوبیاں بتا کے رونا جو واقعی مجھ میں پائی جاتی ہیں. دھیان رکھنا کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے جھوٹ کہا. نوحہ کرنے والیوں میں بدترین عورت وہ ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتی. یوں اگر کوئی مرنے سے پہلے اہل جاہلیت کسی وصیت کر کے جاتا ہے اپنے گھر والوں کو تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا. جیسے بعض لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب ہماری میت ہو جائے گی تو اس کا 10واں 20واں 40واں سب کرنا. اب گھر والوں کو اگر پیچھے پتا ہے کہ یہ ساری کام بدعت کے ہیں اور میت کو کوئی بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا, اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا چاہے کہ اس نے وصیت کی, کیونکہ اس کے گناہ کے کام بدعت کے کام کو ان لوگوں نے کیا کیا, ریجیکٹ کیا. بعض شارحین کے مطابق حدیث کے معنی یہ ہے کہ مرنے والے کو اس صورت میں عذاب ہوتا ہے جب اسے پتا تھا کہ مرنے والوں پر نوحہ کرنا اور گریبان چاک کرنا اس کی خاندانی روایت میں ہے, اور وہ یا تو کہہ کر گیا ہے کہ میری میت پر بھی اس طرح کا نوحہ کیا جائے, اور یا پھر یہ کہ خاندانی رواج کو دیکھا اور اس نے کبھی نہیں روکا کہ دیکھو یہ رواج ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے, میری میت کے ساتھ نہیں کر. اس نے اہل خاندان کو ایسا کرتے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس پر بھی نوحہ کیا جائے گا. اس کے باوجود اس نے مرنے سے پہلے انہیں منع نہیں کیا, حالانکہ وہ منع کرنے کی ہمت رکھتا تھا اور اسے یاد بھی تھا. اس صورت میں مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. بعض شارحین کے نزدیک میت کو عذاب ہوتا ہے سے مراد یہ کہ میت کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. قبر کی جزا سزا کا معاملہ غیب سے متعلق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہر چند حواس خمسہ اس کا ادراک, یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو کیسا ہو رہا ہے, کس طرح سے ان کو سزا مل رہی ہے یا جزا دی جا رہی ہے. بس جو چیز ہم لوگوں کو احادیث سے یا قرآن سے ثبوت ملتا ہے اس کے مطابق ایک چیز ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں بھی بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں وہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قیاس آرائی کی جا رہی ہے, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, نہیں. اگر بتا دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے تو ہمارا بھی ایمان لانا غیب پر یہ ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. برزخی زندگی میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں, یعنی قبر کی زندگی میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں.
برزخی زندگی انسان کی موت اور دوبارہ زندگی کے درمیان عرصے سے عبارت ہے۔ انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی مر جاتا ہے وہ برزخی زندگی گزارتا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو سپرد خاک کیا گیا یا نہیں کیا گیا، دونوں صورتوں میں اسے اس زندگی سے واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا میں انجام دیے گئے اچھے اور برے اعمال کے لحاظ سے انسانوں اور جنوں کو برزخی زندگی کے اچھے اور برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض حالات کی تفصیلات بیان فرما دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ آپ غیب کی جو باتیں بیان کرتے تھے وہ آپ پر وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی برزخی زندگی کے بعض حالات سے آگاہ کیا تھا اور بعض کا مشاہدہ بھی کرایا تھا۔ یہ مشاہدہ آپ کو خواب میں کرایا گیا تھا۔ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کیا رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صاحب خواب بیان کرتے تو آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک روز آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا رات کو میرے ہاں دو آنے والے آئے، یعنی دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلیے۔ میں ان پہ ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا۔ ایک اور آدمی ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے اس کے سرانے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر پتھر مارتا، سر کچلا جاتا اور بڑا پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا۔ وہ آدمی پتھر لینے جاتا اور جب تک واپس آتا لیٹے ہوئے آدمی کا سر ٹھیک ہوتا تھا۔ وہ آ کر پھر اسی طرح پتھر مار کر اس کا سر کچل ڈالتا تھا۔ میں نے حیران ہو کر کہا سبحان اللہ، اور پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ میرے ہمراہیوں نے کہا کہ چلتے چلیے۔ میں ان کے ہمراہ پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی لوہے کا ٹکڑا اس کی بانچ میں آکڑے کی انڈی ڈالتا، یعنی جو کانٹا ہوتا ہے وہ اس کی جو ہونٹ کے کنارہ ہوتا ہے وہاں ڈالتا اور اسے چیرتا ہوا گدی پیچھے جو ہوتی ہے وہاں تک لے کر جاتا۔ پھر وہ آنکڑے کی انڈی اس کے نتنے میں گھسیٹتا اور وہ گدی تک چیر ڈالتا۔ بانچ اور نتنے کو چیرنے کے بعد وہ آنکڑے کی انڈی اس کی آنکھ میں ڈالتا اور گدی تک چیرتا چلا جاتا۔ ایک طرف سے چیر پھاڑ کر وہ چہرے کے دوسری طرف آتا اور وہی عمل دہراتا۔ اتنے میں چہرے کی پہلی طرف ٹھیک ہو جاتی، دوسری طرف چیر پھاڑ کر کے وہ پھر سے چہرے کی پہلی کی طرف آتا اور وہی عمل دہراتا۔ میں نے نہایت تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ میرے ہمراہیوں نے جواب دینے کے بجائے کہا چلتے چلیے۔ میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم تندور جیسی ایک عمارت کے پاس پہنچے جس میں بہت شور شرابہ تھا۔ ہم نے جھانک کر دیکھا اس میں کئی بے لباس مرد اور عورتیں تھیں۔ ان کے تلے سے آگ کی بہت بڑی لہر اٹھتی تھی تو وہ شور مچاتے اور چیختے چلاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے دونوں ہمراہیوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے اور چلتے چلتے لہو جیسی سرخ نہر کے پاس پہنچے۔ نہر میں ایک آدمی تیرتا تھا۔ نہر کنارے بھی ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر کے رکھے تھے۔ تیرنے والا تیر تیر کر کنارے بیٹھے اس آدمی کی طرف آتا اور وہ اپنا منہ کھول دیتا۔ وہ آدمی اس کے منہ میں پتھر گھسیڑ دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے دونوں ہمراہیوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چلتے چلتے ایک نہایت مکروہ صورت آدمی کے پاس پہنچے۔ تم نے جو مکروہ ترین صورت آدمی دیکھا ہوگا وہ ویسا ہی مکروہ صورت تھا۔ اس نے آگ جلا رکھی تھی۔ وہ دوڑ بھاگ کر اس کے لیے ایندھن اکٹھا کرتا اور اسے بھڑکاتا پھرتا۔ میں نے اپنے دونوں ہمراہیوں سے یعنی فرشتوں سے دریافت کی یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلتے چلیے۔ ہم آگے بڑھے اور ایک باغ میں پہنچے جس میں بہار کی سب رنگین کلیاں کھلی ہوئی تھی۔ باغ کے بیچوں بیچ اتنا طویل القامت آدمی کھڑا تھا کہ اس کی اونچائی کی باعث مجھے اس کا سر قریب قریب دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا لمبا کہ اس کا سر بھی نہیں دکھائی دے۔ اس آدمی کے گرد نہایت خوبصورت بچے بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہمراہیوں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے۔ چلتے چلتے ایک بہت تناور درخت نظر آیا۔ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دونوں ہمراہیوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسے شہر کے دروازے پر پہنچ گئے جس طرح سلیقے اور خوبصورتی سے بنا تھا۔ ایک اینٹ سونے کی لگائی گئی تھی اور ایک چاندی کی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں ہمیں ایسے کئی لوگ نظر آئے جن کے بدن کا نصف حصہ نہایت خوبصورت اور نصف حصہ نہایت بدصورت تھا۔ میرے دونوں ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود پڑو۔ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں ایک چوڑی نہر بہتی تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس نہر میں کود پڑے۔
جب وہ نہر سے نکلے تو ان کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور اب وہ تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت ہو گئے تھے۔ تب میرے دونوں ہمراہیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور وہ رہا آپ کا گھر۔ میری نگاہ اوپر کی طرف اٹھی تو ایک محل دکھائی دیا، بالکل سفید بدلی کا سا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا وہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تم کو برکت دے، میں تو چلا اپنے گھر۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں جا سکتے، لیکن آپ اس میں جائیں گے ضرور۔ میں نے کہا آج رات تو میں نے نہایت عجیب و غریب منظر دیکھے۔ وہ کیسے منظر تھے؟ وہ بولے ہم آپ کو ابھی ان کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پہلا آدمی قرآن اخذ کرتا تھا، یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا، پھر اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اللہم لا تجعلنی منہم، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ امین میں بنانا۔ اور فرض نماز ترک کر کے سویا رہتا تھا۔ وہ آدمی جس کی بانچیں، نتنیں اور آنکھیں گدی تک چیری جاتی تھی، اپنے جی سے ایک جھوٹ گڑتا تھا، پھر صبح سویرے گھر سے نکلتا اور جا بجا وہ جھوٹ کہتا تھا۔ بعد ازاں اس کا جھوٹ افواہ بن کر چار سو پھیل جاتا تھا۔ تندور جیسی عمارت میں جو برہنہ لوگ آپ نے دیکھے وہ زنا کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی جو خونی نہر میں تیرتا پتھر کھاتا تھا وہ سود خور تھا۔ وہ مکروہ صورت آدمی جو آگ کو بھڑکاتا تھا داروغ جہنم مالک ہے۔ لمبے قد کے جو صاحب باغ میں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے گرد جو بچے تھے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا مشرکین کے بچے بھی انہیں میں شامل ہیں؟ فرمایا مشرکین کے بچے بھی انہیں میں، کیونکہ وہ ان کا قصور نہیں ہے نا کہ بچے پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے جب تک ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں بنایا، یہودی یا مجوسی یا نصرانی یا جو بھی مذہب نہیں چینج کیا، اور اگر کیا بھی تھا تو وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ نابالغ تھے ابھی۔ اور وہ لوگ جن کے بدن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے تھے اور برے بھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قبر میں آدمی کو جزا و سزا کی جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال و حرام کی تفصیلات اس لیے بیان فرمائی ہے کہ ہم حرام سے بچیں، حلال اپنائیں اور قبر میں جزائے خیر پائیں۔ اس نے ہدایت اور گمراہی کے تمام اسباب بھی بڑی وضاحت سے بتا دی ہے۔ یوں مرنے کے بعد انسان سے اچھا برا جو بھی سلوک کیا جاتا ہے وہ عین انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ آیات اور شریعت میں ایسے متعدد اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بدولت آدمی مرنے کے بعد جزائے خیر یا سزائے شر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ان اعمال کی تفصیلات اس لیے بیان کی جاتی گئی ہے کہ آدمی اچھے اعمال اپنائے اور برے اعمال سے اجتناب کرے، یعنی دنیا میں ہی رزلٹ بتا دیا گیا۔ اچھے اعمال کرو گے تو قبر میں تمہارے لیے یہ آسانیاں ہیں، اور اگر برے اعمال لے کر آئے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ جزائے خیر کا حقدار ٹھہرے۔ ذیل میں ایسے چند بدعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا مرتکب، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کون سے خوش قسمت ہے کہ جن کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے۔ تو نمبر 1 پر ہے شرک و کفر کرنے والا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خالق مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دعا کرے، اس کے آگے سر جھکائے، اس سے مدد مانگے، اس کے لیے قربانی کرے اور تمام عبادات اسی کے لیے انجام دے۔ ایسے تمام اعمال کا مرتکب کافر ہے۔ فرمان نبی کے مطابق کافر کو قبر میں یہ سزا ملتی ہے کہ ایک اندھا بہرا گونگا آدمی اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایسا زبردست آہنی ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس سے پہاڑ کو اگر ضرب لگائی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے کافر کو اس زور کی ضرب لگاتا ہے، مارتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے سوا مشرق و مغرب کی تمام مخلوق، یعنی صرف آس پاس قبر کے نہیں، مشرق اور مغرب تک دور تک تمام مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ وہ ضرب کھا کر کافر مٹی ہو جاتا ہے، یعنی ایک پڑا اور وہ بالکل مٹی ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس آئینی ہتھوڑے کی حیت بھی بیان کی گئی۔ فرمایا مشرق و مغرب کی تمام مخلوق جمع ہو کر اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں، یعنی پورے مشرق اور مغرب کے تمام لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ اس کی ضرب سے کافر کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اللہ محافظ نمین ہو۔ اسی طرح دوسرا جو قسم ہے عذاب کی قبر میں ایسے شخص کے لیے
کہ کچھ لوگ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال نہیں کرتے. یہ پلید پیشاب کپڑوں کو لگ جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے جو عذاب قبر کا باعث بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر زیادہ تر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بدن، لباس اور جائے نماز کو پلیدی کے اثرات سے پاک رکھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، تو پیشاب کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور یا تو نکل جاتی ہے یا ٹپکتے رہتی ہے یا جو بھی ہے. تو یہ ایک عذر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو اللہ بہتر جانتے ہیں. پکڑ کس کی ہوگی؟ جو جان بوجھ کے صفائی کا خیال نہیں رکھتا، جو جان بوجھ کے. اسی لیے چھوٹے سے بچے ہیں ابھی، اور وہ خود ان کو دھلانا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، اور ان کو بچپن سے عادت ڈالنا چاہیے تاکہ ان کو عادت پڑے کہ ہم کو استنجا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عذاب قبر سے ہم کو بچائے گا اس چیز کے لیے. تو بچپن سے اس چیز کے لیے تعلیم بچوں کو دینا چاہیے. تیسری قسم کا وہ شخص ہوگا جو چغل خوری اور غیبت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. بعض افراد لوگوں میں محض پھوٹ ڈالنے اور فساد پھیلانے کے لیے ایک فرد کی باتیں دوسرے کو جا سناتے ہیں یا مختلف لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو منتقل کرتے رہتے ہیں، اسے چغلی کہتے ہیں. یہ گناہ بھی عذاب قبر کا باعث بنتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے. فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب کی پلیدی سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے چغلیاں کھاتا پیتا تھا. یہ کہہ کر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی اٹھائی، اسے دو ٹکڑے کیا اور ایک ایک ٹکڑے دونوں قبروں میں گاڑ دیے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں ایسا کیا؟ فرمایا جب تک یہ ڈالیاں سوکھیں گی نہیں شاید ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے. آپ شاید کہہ رہے، یقیناً بھی نہیں. غیبت کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے کسی کی بری عادت یا بری بات بیان کرنا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور برزخی زندگی میں اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پر کیچڑ اچھالتے تھے. اسی طرح چوتھے قسم کا ایک شخص ہوگا جو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ چرا لیا کرتا تھا، جس کو عربی میں غلول کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے متعلق سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، اس نے جو خیانت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ حاضر ہوگا. غلول بھی عذاب قبر کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ساز و سامان اور باغات ہاتھ آئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس آئے اور وادی قرا میں پہنچے تھے. مدعم نامی ایک غلام بھی آپ کے ہمراہ تھا جو بنو رباط کے آدمی نے آپ کو تحفے میں دیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سے پالان اتار رہا تھا کہ ایک اندھا تیر سنسناتا ہوا آیا اور سیدھا اس کے جا لگا، وہ وہیں ڈیر ہو گیا. لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. آپ نے فرمایا بلکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فتح خیبر کے روز اس نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے جو شال چرائی تھی اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ سن کر ایک آدمی جوتے کا تسمہ لیے حاضر خدمت ہوا اور بولا میں نے یہ مال غنیمت میں سے چرایا تھا. فرمایا یہ آگ کا تسمہ ہے. اسی طرح چھٹی قسم کا وہ شخص ہوگا جو مبارک مہینہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے. جو آدمی رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے پہلے بلا عذر کھاتا پیتا ہے وہ مرنے کے بعد سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے. یعنی روزہ تو اس نے رکھ لیا، اب اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ جو بھی ایک الگ کنڈیشن ہے کہ واقعی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ ایک الگ ہے. لیکن بس ایسے ہی سستی کاہلی کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ نہیں اتنا گھنٹہ میں نہیں رہ سکتا، اور وہ کیا کرتا ہے بیچ میں توڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں سو رہا تھا کہ دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک پہاڑ کے پاس لے گئے. مجھ سے کہا کہ یہ پہاڑ پر چڑھیے. میں نے کہا میں تو اس پر
پہاڑ پر نہیں چڑھ پاؤں گا. وہ بولے ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ چڑھیے. چنانچہ میں پہاڑ پر چڑھنے لگا. چوٹی پر پہنچا تو تیز تیز آوازیں سنائی دی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ اہل جہنم کی چیخ و پکار ہے. وہ مجھے ذرا آگے لے گئے. کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پونچھوں سے الٹے لٹکائے گئے ہیں, ان کی بانچیں چیر دی گئی ہیں جن میں سے خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ لوگ رمضان المبارک میں وقت افطار سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو یہ برزخی زندگی کی حقیقت کے لیے چند احادیث تھی. اور اس میں فائدے کی بات یہ ہے کہ اہل قبر کے احوال سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے جو آدمی کو گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے. یعنی قرآن کو سنت کی روشنی میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے عمل ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ بھی چاہیے, دعا بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر فرض نماز میں یہ 4 دعائیں خصوصاً کرنی چاہیے تشہد سے پہلے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعمال ہم لوگوں نے پڑھے کہ جو قبر میں عذاب ہونے کا سبب بنیں گے, تو پھر کون سے اعمال کریں جو ہم کو عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ اس کے بارے میں جانیں گے کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ فرائض میں سے ہے کہ وہ واجبات کی انجام دہی, اور جو حرام کردہ باتوں سے روکا گیا ہے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے, اس زمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہے جو عذاب قبر سے نجات پانے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور اپنے لیے ہر عمل کے ساتھ دعا کریں گے کہ یا رب ہم کو یہ سارے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, کہ جس کے ذریعے سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکیں, آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں. تمام اعمال صالحہ آدمی کو عام طور سے نفع دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں. ہم کچھ ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو عذاب قبر سے نجات دلانے والے ہیں. ان پہ سب سے پہلی ٹاپ پر جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ نماز, نماز کی پابندی. تو یہاں جو بتایا گیا ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا دین و ایمان محفوظ رہتا ہے. نماز عذاب قبر سے نجات پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح زکوٰۃ, زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بڑا رکن ہے, اس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے. زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کر دیے گئے. وہاں پر نوٹ کیجیے اور دیکھیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں, اور ان کو ہی زکوٰۃ دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ کی تو بہت ساری ڈیٹیل ہے, لیکن ہم لوگ چونکہ ابھی اس ٹاپک کو نہیں لے رہے ہیں اس لیے. اسی طرح روزہ, روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے, کر دیے گئے ہیں. نفلی روزوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ, نیز یوم عاشورہ, 9 محرم اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے نمایاں طور پر ہیں. اسی طرح ایام بیت کے روزے ہیں. تو جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان روزوں کو یعنی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ فرض روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو پوری کریں گے. اسی طرح صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے. صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے. صلہ رحمی کی نمایاں صورت یہ کہ آدمی اپنے والدین سے صلہ رحمی کرے. باجی آواز نہیں آ رہی. یہ سب کو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں باجی ابھی آئی باجی. ابھی آئی باجی, صلہ رحمی بولو اس کے بعد نہیں آئی. صلہ رحمی کے تو صلہ رحمی کا جو ٹاپک ابھی آ رہی ہے نا کلیئر آواز؟ آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے, کبھی نہیں آ رہی تھی. اوکے. تو صدقہ خیرات کرنا اور صلہ رحمی کرنا کیا ہے؟ عذاب قبر سے بچانے کا ایک سبب ہے. صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے اور عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے. صلہ رحمی کی نمایاں صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین سے صلہ رحمی کرے, ان سے اچھا سلوک کرے, ان سے نہایت نرمی کے ساتھ پیش آئے. کیونکہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے بتایا کہ صلہ رحمی کا جب خیال آتا ہے تو ہم لوگ کو کوئی رشتے دار سمجھ میں آتے تھے, رشتے داروں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا وہ کرنا ہے تو رشتے داروں کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں سے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے خود کے ماں باپ ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ تو پھر بھی اچھا سلوک ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو اس کے لیے ڈرنا چاہیے کہ سب سے پہلے صلہ رحمی کے حقدار کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اچھے اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، وہ تمام کام اچھے اور نیکی کے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، کسی کے لیے مسکرانا بھی نیکی ہے، مخلصانہ مشورہ دینا بھی نیکی ہے، صلح کرانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی نیکی کے بڑے عمل ہیں۔ نیکی کے تمام کام عذاب قبر سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو یہ کب نجات دلائیں گے؟ جب ہم نے ان سارے کاموں کو خلوص نیت سے کیا ہوگا، یار اب یہ جو میں کر رہی ہوں خالص آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اگر اس میں ذرا بھی دنیاوی فائدہ کی نیت آ گئی، یا پھر یہ ہے کہ شہرت یا دکھاوا، یا پھر یہ کہ کوئی مجھے اس کے ذریعے سے کوئی میرا دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، تو یاد رکھیں اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہ نیت رکھتے کہ نہیں جو بھی میں کروں گی وہ خالص میری نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آدمی کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، بعد ازاں تمام لوگوں سے بالخصوص پڑوسیوں سے اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لوگوں سے حسن معاملہ کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا بھی حسن سلوک میں شامل ہے۔ یہ تمام باتیں عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب لوگ مرنے والے کو سپرد خاک کر کے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتی ہے، زکوٰۃ دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، نیکی کے دیگر کام اور لوگوں سے اس کا حسن سلوک قدموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے جب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ بند ہے، وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، عذاب کا فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ بول پڑتا ہے کہ میری طرف سے بھی راستہ نہیں ہے، وہ قدموں کی طرف سے آتا ہے تو نیکی کے عمل کہتے ہیں تم اس طرف سے بھی نہیں آ سکتے، تب عذاب کا فرشتہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے اس کو نیکیوں نے گھیر رکھا ہے، اب عذاب کا راستہ بند، اب وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ عذاب قبر سے اسی لیے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پر وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں میں یہ بھی جو بتائے گئے وہ سب تو میں کرتی ہوں تو میں بچا لی جاؤں گی، نہیں، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی میں ہی خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے، آپ جو چاہیں کریں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں آدمی کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے، ان سے خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعاؤں کے دوران میں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں لاچاری اور ناکاری سے، کسل مندی اور بزدلی سے، کنجوسی، بڑے بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ آ جا رہی کلیئر نہیں ہے کیا आवाज ہلو क्लियर ایک منٹ میں ایئر فون نکال دوں۔ کلیئر نہیں ہے آج باجی؟ اب آواز آ رہی ہے برابر؟ ہاں اب آئی ہاں باجی۔ पर बीच बीच में हो रहा है ऐसा, पता نہیں आती क्लियर फिर बीच में चली जाती है। اوکے، تو میں نے ایئر فون نکال دیا بھائی انشاءاللہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیہ الفاظ ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کسی کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ترد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس امر سے کہ ہمیں پچھلی عمر یعنی بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر میں واپس لے جایا جائے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنہ دنیا اور عذاب قبر سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر۔
वशर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल वशर्रि फितनति फ़क्र वशर्रि फितनतिल गिना। अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितना नारे जहन्नम से, अजाब नार जहन्नम से, फितना कब्र से, अजाब कब्र से, फितना मसीह दज्जाल के शर से, फितना गुर्बत के शर से और फितना दौलत के शर से। यानी दोनों ही चीज आजमाइश है ना, ज्यादा भी आ जाए तो इंसान के कुफ्र और शिरक और नाफरमानी की तरफ जाने का डर रहता है, और भूख भूख की वजह से भी बाज दफा इंसान कुफ्र की तरफ चला जाता है। यही वजह है कि नमाज जनाजा की जो दुआएं हदीस में आई है उनमें ये दुआ भी शामिल है कि अल्लाह ताला मरने वाले को अजाब कब्र से बचाए, वाइज़ु मिन अजाबिल कब्र, अल्लाह उसे अजाब कब्र के अजाब से बचाना। अब कुछ खुशकिस्मत वो लोग हैं जो अजाब कब्र से महफूज रहेंगे। वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं? अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उन अमाल सालेह का जिक्र किया जो अजाब कब्र से निजात दिलाने वाले हैं, इसी तरह आपने उन अफराद के बारे में भी बताया जो अजाब कब्र से महफूज रहेंगे, यानी आएगा ही नहीं अजाब उन पर। उनमें से सबसे टॉप पर जो है वो शहीद है। शहीद से मुराद वो मुजाहिद या सिपाही है जो अल्लाह की राह में निहायत बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाए। एक साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या वजह है शहीद के सिवा तमाम अहले ईमान फितने कब्र में मुब्तला होंगे? आपने फरमाया शहीद के सर पर लहराने वाली तलवारों की चमक ही बहुत काफी फितना है। अरबी जबान में फितना आजमाइश और इम्तिहान को कहते हैं। कब्र में मुनकर नकीर जो सवाल जवाब करेंगे वो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, इसलिए उसे फितने कब्र कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। उम्मत को भी आपने ये दुआ करने की तलकीन फरमाई है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो होगा जो अजाब कब्र से महफूज रहेगा वो कौन है कि पहरेदार। पहरेदार से मुराद वो पहरेदार मुजाहिद या सिपाही है जो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते और घर बार को खैरबाद कहकर जिंदगी का तवील अरसा सरहदों पर पहरा देते गुजार देते हैं। ऐसे अफराद अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े अजर व सवाब के मुस्तहिक पर करार पाएंगे। इरशाद नबी, आदमी जब मर जाता है तो उसके अमाल नामे को मुहर बंद कर दिया जाता है, यानी सील पैक। अब उसमें कोई एक सुभान अल्लाह भी दाखिल नहीं हो सकता या उसमें से कोई चुरा भी नहीं सकता, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला की राह में पहरा देते वक्त वफात पाया। उसके अमाल नामे में रोज़े क़यामत तक अमाल सालिहा लिखे जाते रहते हैं और वो फितने कब्र से महफूज होते हैं, यानी उसका क्लोज नहीं हुआ अमाल नामा, बल्कि उसको बराबर नेकियों का सवाब रोज मिलता है। इसी तरह तीसरी किस्म का वो शख्स है जो पेट की बीमारी से मरने वाला है। अहले ईमान पर जो भी आजमाइश आती है उससे उसके गुनाह माफ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। बीमारी भी आजमाइश है, वो मौत का पैगाम लाए तो भी अजर सवाब ही की बात है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यक्तुलुहु बतनुहु फलन युअज़्ज़बा फी क़ब्रिही, जिस आदमी को उसका पेट मार डाले उसे कब्र में हरगिज अजाब नहीं दिया जाएगा। पेट मार डाले यानी पेट की बीमारी से मरने वाला, जैसे कि औरतें होती है कि प्रेगनेंसी में यानी डिलीवरी के वक्त फौत हो जाती हैं, या फिर कोई ऐसी पेट की बीमारी होती है जिसकी वजह से फौत हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जिस आदमी को उसका पेट मार डाले, इसका मतलब ये है कि जो आदमी पेट की बीमारी से मरे। एक और हदीस से इस अम्र की तायद होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मबतून शहीद, पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद है। लेकिन कौन? वो जो ईमान की हालत में फौत हो रहा है। जो कुफ्र और शिर्क की हालत में तो जाहिर है कि वो किसी भी तरह से मरे उसकी बख्शिश नहीं है, लेकिन जो ईमान की हालत में था और तौहीद पर था, एक अल्लाह की इबादत किया करता था, एक अल्लाह को मानता था, उसका अकीदा सिर्फ एक अल्लाह के लिए था, तो उसके लिए ये खुशखबरी है। चौथी किस्म का वो आदमी है जो हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस चीज़ की कि रोज़ इसकी पाबंदी करें। कुरान मजीद तमाम खैर व भलाई का सच्चश्मा है। ताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाज़ सूरतों की फजीलत अलहदा से भी बयान की है। सूरह मुल्क के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत अजाब कब्र से महफूज रखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरतुल मुल्क हियल मआनियतु मिन अज़ाबिल कब्र, सूरत मुल्क अजाब कब्र से महफूज व मामून रखती है। आपके स्क्रीन पर दुआ है, जिनको नहीं याद है वो दुआ याद करें और इंशाअल्लाह
तशहद से पहले उसको जरूर पढ़ने की कोशिश कर रही है, अपने सजदों में भी पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जो आदमी हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से महफूज रखेगा। इसलिए हमेशा जब भी मैं ये सूरह मुल्क का जिक्र आता है कि आप लोग याद करना शुरू कीजिए, महफूज कीजिए अपने दिमागों में, कि आप बिस्तर पर है, मसलन कुरान उठाकर नहीं देख सकते, लाइट बंद है और वो है, आपको याद है, आप लेटे लेटे भी पढ़ना शुरू कर दे तो पढ़ सकते हैं। 30 आयत है सिर्फ, और याद करना उसका इतना आसान है कि अगर आप डेली एक आयत याद करते हो तो आप एक महीने में आराम से याद कर सकते हो। अगर 2 आयत डेली याद करते हो तो 15 दिन में आपको यह आयत याद हो जाएगी। 3 अगर याद करते हो तो 10 दिन में आपको यह आयत याद हो जाएगी, ये आयतें। तो महफूज करना है, दुनिया की चीज की मेमोरी हम अपने दिमाग में बिठाते हैं, फुला डिश है, फुला ये है, फुला चीज है, फजूल की बातें जमा करके रखें अपने दिमागों में। तो ऐसी चीजें जमा करें जो असल में हमारे काम आने वाली है। वो मजीद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि जो आदमी हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से महफूज रखते हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद मजीद फरमाते हैं कि अहद नबवी में हम उस सूरह को सूरह मानिया यानी अजाब कब्र से दूर रखने वाली सूरह कहा करते थे। किताब अल्लाह की ये सूरत वो सूरत है कि जो आदमी उसे रोजाना रात को तिलावत करता है वो खैर कसीर हासिल कर लेता है। इसी तरह अहम नुक्ता ये है कि कब्र हर साहिब कब्र को एक मरतबा जरूर दबाती है, यानी जो महफूज रहेगा उसको भी दबाती है, जो नेकोकार है उसको भी, जो बदकार है उसको भी, लेकिन उसके दबाने का स्टाइल और उसका अंदाज मुख्तलिफ होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज के मुतालिक फरमाया, ये वो आदमी है जिसके लिए अर्श रब्बानी हरकत में आ गया। यानी जब साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला का अर्श भी हिल गया, आसमान के दरवाजे जिसके लिए खोल दिए गए, 70,000 फरिश्तों ने जिसके जनाजे को कंधा दिया, उसे भी आदमियों के अलावा 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे को कंधा दिए, उसे भी कब्र में एक मर्तबा दबाया गया, फिर कब्र को वसी कर दिया गया। यानी कब्र ने वेलकम करने के लिए जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, दबा लेती है मोहब्बत से, इस तरह दबा कर क्या करती है, उसको छोड़ देती है। जो आदमी उन तमाम आमाले सालिहा पर कारबंद रहता है जो अजाब कब्र से निजात दिलाते हैं वो वाकई खुश नसीब है। अल्लाह ताला हमें खुश नसीबों में से बनाए कि हमको यानी अजाब कब्र से महफूज भी रखे और आखिरत की भी उससे। अब ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी तो फना होने वाली है, जिस्म भी, रूह भी और हर चीज भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कब्र में जाने के बाद भी फना नहीं होती, और कुछ मखलूकात भी हैं जिनको फना नहीं है, यानी वो बाकी रहेंगी। सबसे पहली जात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, वयबका वजहु रब्बिक कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यानी सारी चीजें फना हो जाएगी सिवाय के अल्लाह की जात के, वो हमेशा बाकी रहने वाली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फैसला किया है कि वो क्या रहेंगी, कि बाकी रहेंगी, यानी हमेशा अपनी असली हालत में। उसमें से क्या है कि रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से निचला सिरा जो है वो कब्र में महफूज रहेगा हर एक का। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने कब्र में सबके जिस्म मट्टी खा चुकी है सिवाय अंबियाओं के जिस्मों के, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी के निचला सिरे से हड्डी के आखिरी मोहरे का निचला नोकदार हिस्सा, अरब में उसे अजबु ज़नब यानी दुम की जड़, जैसे हमारे यहाँ टेल बोन कहते हैं, और उस कहते हैं। कब्र में उस हिस्से के सिवा इंसान का तमाम बदन फना हो जाता है। क़यामत को इंसान उसी हिस्से से असर नौ तख्लीक पाएगा। जैसे होता है कि मसलन एक फलदार दरख्त लगा, उस पर फल आए, अब फल तो खा लिया गया, लेकिन उसका बीज या तो फेंक दिया गया या फिर उसको बो दिया गया। तो जो बीज है, तो हमारी जिस्म का जो बीज है वो क्या है, टेल बोन है, यानी वो दुम, लास्ट हड्डी की जो पीठ पर जो हड्डी होती है, हड्डी का लास्ट कोना जो होता है वो कब्र में बाकी रहता है दोबारा उठाए जाने के लिए, कि फिर से इंसान को उगाना है एक तरह से। आगे देखेंगे कैसे उगेगा, क्या होगा, कि जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु इब्ने आदम या कुल्लु तुराबु इल्ला अजबद दुनूब मिनहु खुलिका वफीही युरक्कब,
ابن आदम के तमाम बदन को मिट्टी खा जाती है सिवाय रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के, उसी से इंसान को तख्लीक किया गया है और उसी से उसे दोबारा तरकीब दिया जाएगा। यानी बीज की तरह वो बीज वो जो है उस पर जब बारिश की फुहार पड़ेगी तो वो पौधे की तरह निकलेगा, इसी तरह इंसान। इसी तरह रूह की हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। ताहम रूह ऐसी मखलूक है जो फना नहीं होगी। रूह को फना नहीं है, जिस्म फना हो जाएगा लेकिन रूह फना नहीं होती। इरशाद नबी के मुताबिक मरने के बाद अहले ईमान की अरवाह जन्नत के परिंदों में रहती हैं। वो परिंदे जन्नत में उड़ते फिरते हैं और अशजार जन्नत का फल खाते हैं। जन्नत और जहन्नम ये दोनों चीजें भी फना नहीं होंगी, क्योंकि उसी में तो लोगों को बाकी रखना है। जन्नत और जहन्नम भी अल्लाह ताला की दो ऐसी मखलूकात हैं जो हमेशा बाकी रहेंगी और फना नहीं होंगी। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दोनों के बारे में कि खालिदीन फीहा अबदा, और वो इनमें हमेशा रहेंगे। तो जब हमेशा रहेंगे तो वो चीज भी हमेशा रहेगी ना जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला का अर्श बारी ताला जो है वो भी हमेशा रहेगा। अरबी जबान में अर्श उस तख्त को कहते हैं जिस पर बादशाह बैठता है। अल्लाह ताला का भी अर्श है जिसे उसने सबसे पहले तख्लीक किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 7 मकामात पर अर्श का जिक्र किया है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सूरह निसा आयत नंबर 57। एक और मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह त्वाहा आयत नंबर 5 में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम मखलूकात फना हो जाएंगी, ताहम अर्श उस वक्त भी फना नहीं होगा और बाकी रहेगा। इसी तरह अल्लाह ताला की कुर्सी जो है वो भी हमेशा बाकी रहेगी, फना नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बकौल कुर्सी पर अल्लाह ताला अपने कदम रखते हैं, यानी कुर्सी बैठने की जगह नहीं है बल्कि कदम मुबारक रखने की जगह, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श पर मुस्तवी है। और मुस्तवी होने का मतलब ये नहीं कि अर्श पर बैठे हुए हैं, नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा बुलंद किस हाल में है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और कदम मुबारक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्सी पर है, तो ये कुर्सी भी उसकी ये मखलूक भी फना नहीं होगी। फिर जन्नत की हूरें, जन्नत की हूरें वो जन्नती औरतें हैं जो जन्नत में रहने के लिए पैदा की गई हैं, इनको भी फना नहीं है, ये भी हमेशा हमेशा रहेंगी। इसी तरह लौहे महफूज जहाँ पर सबकी तकदीर लिखी गई है, ये भी कभी फना नहीं होगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि उसको हमेशा रहना है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मखलूक है सबकी तकदीरें उसमें लिखी हुई है, इसलिए वो भी महफूज है फना होने से। इसी तरह कलम, अल्लाह ताला ने कलम तख्लीक किया और उसे इंसानों की तकदीर लिखने का हुक्म दिया, ये भी फना नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम तख्लीक किया और उसे कहा कि लिखो। कलम ने अर्ज किया रब करीम क्या लिखूं? फरमाया रोजे क़यामत तक के लिए हर शय की तकदीर लिख दो। इमाम सुयूती ने इन 8 अशिया को एक शेर में जमा किया है कि अल्लाह ताला ने जो 8 अशिया जिसको फना नहीं है उसको एक शेर में है, 8 मखलूकात ऐसी है जिनके लिए हुक्म बाकी बका है, बाकी तमाम की तमाम अदम के जुमरे में शामिल होती है। वो 8 मखलूकात है अर्श, कुर्सी, जन्नत और जहन्नम, दुम की जड़, रूहें और लौहो कलम। अल्लाह ताला जो चाहते तख्लीक करते, जिसे चाहते बाकी रखते और जिसे चाहते फना करते हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहा बाकी रखने का हुक्म दिया और जिसको चाह के फना हो जाए तो वो फना हो जाएगी। कब्र से मुतालिक 7 अहम नुकात क्या हैं कि इस सिलसिले में अवाम के बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं जिनका अजाला करना ज़रूरी है। ये बहुत सारी बातें कब्र के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में लोगों के शको शुबात हैं, तो इनको कुरान की सुन्नत की रोशनी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला अहम नुक्ता है मरने वाले को कब्र में जिन अच्छे या बुरे हालात का सामना करना पड़ता है उनका ताल्लुक गैब से है। इंसानी अकल उनके तसव्वुरात का इहाता करने से कासिर है। ये उन पर ईमान बिल गैब लाना ज़रूरी है जो अहले ईमान की एक नुमाया सिफत है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली ही आयत जो सूरह बकरा की उसमें बता दिया कि अलिफ लाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये किताब है जिसके नाजिल होने में कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं और वो नमाज को उसके आदाब के साथ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है
اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ قبر میں جزا و سزا کا تمام تر تعلق برزخی زندگی سے. جو آدمی مر جاتا ہے اور سزا کا مستحق ہوتا ہے اسی کو سزا ملتی ہے، چاہے اسے سپرد خاک کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ درندوں کا لقمہ بن جائے، جل کر خاک ہو جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے یا پانی میں غرق ہو جائے، اس کے روح و بدن کو بہرحال عذاب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے قبر میں دفن کیے ہوئے آدمی کو عذاب ہوتا ہے. دوسرا اہم نقطہ اس کے بارے میں ہے جو کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں، کہ عزیزوں کے مرنے پر بہت سے لوگ بالخصوص خواتین نوحہ کرتے، دہائیاں کھینچتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا کرنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے مصیبت آن پڑنے پر رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کسی دعائی پکاری. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے روز قبر سے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس نے زنگ آلود قمیض اور تارکول ملی شلوار پہن رکھی ہوگی. جس آدمی کا کوئی عزیز وفات پا جائے اسے صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنے پر بڑے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے. ایک حدیث قدسی میں صبر کرنے والے کو بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے مومن بندے کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی جزا نہیں ہے. تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنی حکم شریعت ہے. تاہم زیارت قبور کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عبرت حاصل کرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا کرے. قبروں کی مٹی سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے. زیارت قبور کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، جیسے 14 شعبان کو ہی جائیں گے یا معراج کے دن جائیں گے یا عید کی رات میں جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے. کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دن جایا جا سکتا ہے اور کبھی بھی جایا جا سکتا ہے. قبرستان میں آ کر فاتحہ خوانی کرنی بھی جائز نہیں ہے کہ آؤ اور فاتحہ کرو اور یہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. آپ قبرستان میں آ کر اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرنے کی جو اجر و ثواب کی نیت سے اور یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے وہ صرف 3 جگہ کا ہے. کون کون سا ہے؟ 3 مساجد کی زیارت کے لیے، مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی. یہاں کی اگر زیارت کی نیت سے جاتے ہیں مسجد کی تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کہیں اور جگہ کوئی قبر کے ساتھ مثلا یہ کہ مسجد قبر کے ساتھ اور دوسری جگہ کا، تو یہ ثواب کی نیت سے وہاں سفر کر کے جائیں گے تو ایک ایک قدم پر یہ اور وہ. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز کلیئر کر دی ہے کہ چل کر جانا، سفر کرنا، یہ 3 جگہ کے لیے جائز ہے. چوتھا اہم نقطہ قبر کے بارے میں کہ قبر کو پھولوں کی چادریں چڑھانی جائز نہیں ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے جسے اپنانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. مرنے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. گھر میں مرنے والوں کی یادگاری تصاویر لگانے بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہہ کر روانہ فرمایا جو تصویریں دکھائی دے اسے مٹا ڈالنا اور جو قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دینا. جنازے کے ساتھ جاتے وقت بلند آواز سے تکبیریں کہنی اور کلمہ شہادت پڑھنا خلاف شریعت ہے. اس کے بجائے خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یعنی دعا کرتے جاؤ نا میت کے لیے، بجائے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہے، بلکہ دعا کرتے ہوئے. قبر میں اذان کہنی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اجتماعی دعا کرنا بھی خلاف شریعت ہے. اپنے اپنے طور پر سبھی دعا کرے کہ اللہ اس کے لیے ثابت قدم رکھے اور سب کچھ کرے، لیکن سب مل کر یعنی ایک کوئی دعا مانگ رہا ہے اور سب مل کر آمین کہہ رہے ہیں تو یہ شریعت سے کے خلاف ہے. البتہ میت کو سپرد خاک کرنے کے بعد دعا کرنا مسنون ہے. لہٰذا میت کی تدفین کے بعد ہر ایک کو انفرادی دعا کرنی چاہیے، ہر کوئی دعا کرے. میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا بھی درست نہیں ہے. طبی ضروریات کا تقاضا ہو تو الگ بات ہے، یعنی کسی کو جیسے ہوتا ہے نا کہ نان مسلم کا طریقہ ہے نا کہ ایک تابوت ہوتا ہے اس میں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ کسی کی ایسی میت ہو گئی ہے کہ اس کے جسم کو اگر کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اس کو نقصان ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے کی موت ہو سکتی ہے.
تو پھر اس کو وہ کیا جا سکتا ہے, ایک اجازت ہے اس کی. میت جس ملک میں ہو وہاں کے قانون میں تابوت کے بنا تدفین کی گنجائش نہ ہو تو بھی تابوت میں تدفین کرنی چاہیے. نہیں اب مجبوری ہے کہ وہاں کا قانون ہی یہی ہے کہ میت کو ایسے نہیں دفنانے دیتے, تو یہ ایک مجبوری کی حالت ہے. 5واں اہم نقطہ قبر کے بارے میں یہ کہ آدمی مرنے والے کے احصال ثواب کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے, اس میں کچھ حرج نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, تاہم نیک عمل شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ میت کے احصال ثواب کے لیے وہی نیک عمل کرنا چاہیے جو حدیث میں آتا ہے. میت کے لیے دعا کرنی, اس کے احصال ثواب کے لیے حج و عمرہ کرنا, صدقہ خیرات کرنا, قربانی کرنی جائز ہے. مرنے والے کے ذمے روزے واجب الادا تھے اور وہ نہیں رکھ پایا تھا تو اس کی طرف سے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. البتہ وہ عبادات جن کا ذکر اس حوالے سے حدیث میں نہیں آیا, مرنے والے کے احصال ثواب کے لیے ان کا بجا لانا جائز نہیں ہے. مثلا میت کے لیے نماز پڑھ کر مرنے والے کو نماز کا احصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ میت کے احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ سارے کام بدعت کے ہیں. ہے تو ثواب کے کام اور بہت اچھی چیزیں, لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہیں ثابت ہے, لہٰذا میت کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. جو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا, اس کو تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ کام ہی ریجیکٹڈ ہے. لیکن ہم بھی اگر کرتے ہیں, اگر اپنی نیت سے کہ مثلا نماز میں پڑھ رہی ہوں اپنے لیے, قرآن میں پڑھ رہی ہوں اپنے لیے, تو مجھے ثواب ملے گا. لیکن ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ چیز, تو وہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے, تو ریجیکٹ ہو جائے گی. اب کتنا بڑا نقصان ہے کہ اتنی 40 دن تک کا بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے, لوگوں کو میسیجز کیے جاتے ہیں, اتنا کلمہ پڑھ کے بھیجو, اتنا سورہ ملک پڑھ کے بھیجو, اتنا سورہ یاسین پڑھ کے بھیجو, اتنے پارے باقی رہتے ہیں, 6 تم لے لو, 4 تم لے لو, 5 تم لے, کتنا مذاق. اللہ تعالیٰ ہدایت دو ایسے لوگوں کو, اللہ ہدایت دو واقعی میں. تو یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ ایک تو مذاق ہو رہا ہے. اللہ کے کلام اتنا مقدس کلام ہے کہ جو ہماری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے, اس کو چھوڑ کر ہم لوگ کیا کیا چیزوں میں پڑ گئے کہ اس کا حق کیا تھا کہ ہم اس کو پڑھتے, اس کو سمجھتے, اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتے کہ اس میں کیا چیز کرنے کا کام بتایا گیا, کیا چیز سے رکنے کے لیے بتایا گیا. وہ کرنے کی بجائے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جمع کر رہے ہیں ان کو اس کام پر کہ تم بھی ضرور آنا, تم بھی ضرور وہ کرو, تم نہیں آ سکتے تو تم یہ اتنا پارا پڑھ کے بھیجو. تو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بعد میں یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچے جو انتقال کر گئے تھے ان کے لیے کیا؟ تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں بدعت ہے جس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے, ایسے سارے کام کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینے سے محروم رہ جائیں گے. تو سوچ لو کہ کیا کہاں کا نقصان کر رہے ہیں. 6واں اہم نقطہ ہے ترکے کی تقسیم سے پہلے اس میں سے میت کی تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے ضروری ہیں. مرنے والا اگر قرض دار تھا تو ترکے کی تقسیم سے پہلے اس کا قرض چکانا, اگر اس نے کچھ وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کو عملی جامہ پہنانا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن کی طرف سے اس کا قرض چکا نہ دیا جائے اس کی روح معلق رہتی ہے. معلق رہتی یعنی ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو کہاں رکھا جائے, لین میں لے جایا جائے یا سجین میں لے جایا جائے, جب تک کا یا تو قرض اس کے وراثت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کر دیا جائے, اور یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لے لے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں ادا کر پایا, لیکن بھائی ہے, باپ ہے, یا جو بھی ہے کہ اس کو اہمیت معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی روح جو ہے معلق رہے گی, تو وہ ذمہ داری لیتا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی حیثیت کے مطابق قرض, یا پھر یہ کہ قرضدار جس کا قرضہ لیا تھا اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی اب مرنے والا تو مر گیا, اب اللہ کے لیے اگر معاف کر دو, تو اگر وہ مومن ہے اور اس کے دل میں رحم اللہ تعالیٰ ڈال دے تو معاف کر دے تو اس کے لیے بھی اس کی معافی ہو سکتی ہے. 7واں اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں قبر پرستی کا مسئلہ بڑی گمبھیر صورت اختیار کر گیا. لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ قبروں میں پڑے مردے ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل نکالتے ہیں, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 194, یعنی کوئی اگر اعتراض کرے یہ باتیں سن کے تو اس کو جا کر قرآن میں چیک کرے کہ فلاں آیت میں آیت کا نمبر بھی کوٹ کر کے بتایا جا رہا ہے, آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے,
آپ چیک کیجئے اور کسی علماء سے پوچھیے اس کا معنی کیا ہے، کیا کہا گیا ہے اس قرآن میں۔ سورہ آراف آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے مشرکوں، اے قبر پرستی کرنے والوں، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے تھے۔ اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔ اگر تمہارے جیسے بندے نہیں ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق، اور وہ بھی مردہ مخلوق کے آگے 10 سوال پھیلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قبر پرستی جو ہے وہ شرک ہے۔ قبر کا چونکہ بیان چل رہا ہے اس لیے اس میں یہ ٹاپک لانا بہت ضروری تھا کہ قبر پرستی کیا ہے، شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ شرک بے غیرتی کی بہت بڑی علامت ہے کہ خالق جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو ساری نعمتوں سے نوازا، ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہماری سانسیں روکی، ہماری زندگی دی ہے، ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو چھوڑ کر جو سب کو دیتا ہے اور جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنا جو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، بہت ہی بے غیرتی کی بات کہی گئی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ سوچ لے کہ کیا اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ قبر پر مسجد بنانی بھی حرام ہے، بلکہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے جس کے صحن میں یا کسی گوشے میں قبر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتوں کے لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اپنے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ دیکھو تم قبروں کو سجدہ میں نہ بنانا، سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ قبر پر مسجد بنانی ہی نہیں چاہیے، ہر قسم کی تعمیر کرنی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر کے پختہ شریکوں کو قبر کے پختہ کرنے اور اس پر مجاور بن کر یا ویسے بیٹھنے اور اس پر مزار بنانے سے منع فرمایا ہے۔ حکم شریعت یہ کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر کو اسی مٹی سے پر کیا جائے جو قبر سے نکالی گئی تھی۔ قبر کی اونچائی 1 بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قبر پر گنبد بنانا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مہم دے کر روانہ کیا کہ جو تصویر نظر آئے اسے مٹا دینا اور جو قبر اونچی دکھائی دے اسے برابر کر دینا۔ اور اس کی عقلی دلائل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی آیت یہاں بتائی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 191 سے 198 تک ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء علیکم ادعوتموهم او انتم صامتون۔ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں۔ اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہیں؟ کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جو ان سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے ایسے کان ہیں جو ان سے سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کا کارسازی کرتے ہیں، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں پائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر ہم کو بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، قبر پرستی سے منع کیا گیا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا، تو کرنے کا کام کیا ہے؟
کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے ایمان و عقیدہ. اس ایمان اور عقیدے کا تقاضا ہے کہ آدمی کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے کہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں. تو جو چیز قریب ہے اس کو چھوڑ کر ہم بعید کیوں جاتے ہیں، دور کیوں جاتے ہیں، کسی اور کو کیوں ہم پکارنے لگتے ہیں. تو ایک اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو یہ قبر کی زندگی اور قبر کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھی. اب اس کے بعد اس کا آخرت کا سفر کیسا ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. اب یہاں سے تو میت چلی گئی اور بہت سے لوگ جاتے ہیں میت کے گھر، میت چلی گئی ہے، گھر والے ہیں، ان سے کس طرح سے سنت کے مطابق تعزیت کرنا یہ دیکھتے ہیں. تعزیت اصل میں تعریف کیا ہے تعزیت کی، کہ میت کے متعلقین کو تسلی و صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں. اس نقصان پر آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار، نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا، یہ سب تعزیت کہلاتا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے، تعزیت کرنا کیا ہے، سنت کا کام ہے. جیسے ہم لوگ سبھی جاتے ہیں نا میت کا، بھلے سے میت کو ہم دیکھیں یا نہیں دیکھیں، ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے. تو فضیلت کیا ہے اس کی، تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے. تو یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ میں کسی کی تھوڑی سی میری کوئی بات کی وجہ سے اس کے دل میں تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی، تھوڑا اس کا غم دور ہو جائے گا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کریں گے، اکرام والا لباس پہنائیں گے قیامت کے دن. کسی بھی مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا اسلامی شعار ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کی میت پر ہی، کوئی بھی تکلیف پریشانی، کوئی ویسی وہ تکلیف بیماری جو بھی ہے، اس میں اگر آپ تسلی دیتے ہو اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا غم ہلکا ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سے بات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے تسلی ملی، میرا دل سکون میں میرے دل میں سکون اترا. تو یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی تھوڑی سی تکلیف کو دور کرنے کی وجہ بنائی. کسی بھی مصیبت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے کرب میں سے اس کا یعنی ایک تکلیف کو سے میں سے ایک تکلیف دور کر دیں گے. اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد و خدمت میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. تعزیت کے وقت کرنا کیا چاہیے، ہمارے دین نے اس موقع کے لیے بھی ہم کو بہترین ادب سکھائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو میت کو اچھا کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، کب سے بیمار تھے، پھر کیا کیے تھے، کون سے ہاسپٹل لے گئے تھے، یہ ساری فضول. اب تو گیا وہ، اب اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں جان کے کیا کریں گے، تو کریں کیا. تعزیت کے لیے متاثرین کے پاس جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کا طریقہ میں نے بتائی تھی. پیپرز جو ہیں دعا کے اس کو ریڈی رکھیں اپنے گھر میں اور اس کو لے کر جائیں. اس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو ان کو دعا کا پڑھ کر اور دعا کے یہی سکھا دو کہ دیکھو کتنی اچھی دعا ہے اس کے لیے، جو مرنے والا چلا گیا اس کے پیچھے ہم یہ دعا کریں گے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا. یہ بھی بول سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں، کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. اس موقع پر ہمارے ہاں افسوس کرنے کا رواج ہے. بڑا افسوس ہوا بیچارہ چلا گیا، بڑا افسوس ہوا بیچاری کی وہ ہو گئی. نہیں، جو اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے یہ افسوس کا لفظ کہنا. نیز مرحوم کے اہل خانہ کے پاس جا کر بڑا افسوس ہوا کہہ کر تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لینا چاہیے. ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا بھی انتخاب کر لیا جائے جن کے حوالے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد ملے گی. مثلاً یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد ہونا چاہیے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں کلو من علیہا فان،
تو سبھی کو فنا ہونا ہے نا, آپ بیٹھے ہو, آپ بھی, میں بھی, اور جتنی بھی چیزیں بس اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب یہ طے ہو چکا ہے ہماری تقدیر میں تو پھر ہم کس چیز پر افسوس کریں کہ جس کو جانا تھا اس کا وقت آیا وہ چلا گیا. اہل میت کا دل غم کی شدت میں اس یاد دہانی سے قرار پکڑے گا. یہ ثانیہ صرف ان پر ہی نہیں گزرا بلکہ یہ دستور قدرت ہے, اور کبھی نہ کبھی یہ وقت سب پر ہی آنا ہے. اسی طرح مندرجہ ذیل آیات سمجھنے سے تقدیر کے لکھے پر ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور انسان اس کٹھن اور صبر آزما وقت میں غم کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی قابل ہو جاتا ہے. جیسے سورہ حدید آیت نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. یعنی جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں ایک کتاب لوح محفوظ میں طے شدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو. تعزیت کے الفاظ میں صبر کی تلقین کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے, جو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا کہ صبر کا کیا اجر ہے, تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب الحمد تیار کیا, اور یہ ساری چیزیں. پھر ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی مصیبت اور غم میں حوصلہ بڑھانے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے, اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے, اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے, آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا اللہ تعالیٰ جو بھی لیتے ہیں یا دیتے ہیں اللہ کا ہی ہے, اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو. یا پھر ایک اور روایت کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہارے میت کو بخش دیں. اسی طرح میت کے گھر پر جب جائیں تو میت کی خوبیوں کا تذکرہ کریں, مرحوم کی خوبیوں, اچھی عادات, نیکی کے کاموں میں شمولیت اور حقوق و فرائض جو وہ ادا کیا کرتا تھا اس کا تذکرہ ایسے انداز سے کریں لواحقین ان کی جدائی سے خلا محسوس کرنے کی بجائے یہ تسلی اور قرار پکڑیں کہ مرنے والا ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی نبھا گیا, اب ہم نے بھی اب ایسے ہی کام کر کے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. پھر ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے تعاون کی کوشش کرنا, مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو خدمت اور تعاون آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں ضرور کریں. بعد میں بھی کچھ عرصے تک گائے بگائے ان کے مسائل دریافت کرتے رہیں, اگر وہ مستحق ہو تو ان کی مالی مدد بھی کی جائے. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کیا بنا لی ہے, اس کی بھی بہت غلط ایک رسم بھاتی جس کے نام پہ کہ مرنے والے کی طرف سے تم آج بھیجو گے صبح, تم کل بھیجو گے دوپہر میں, یہ اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارے جو گھر والے ہیں غم کے مارے ہیں ان کو لوگ کھلانے کی بجائے وہ الٹا ان مہمانوں کو بٹھا کر کھلا رہے ہوتے. تو یہ ساری الٹ کر دیا ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے ان ساری رسموں کو. پھر رشتے دار ان کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں تو ان کی دلجوئی کے لیے قریبی لواحقین میں اگر بچے بھی ہیں تو ان کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کریں اور انہیں اس غمزدہ ماحول سے نکال کر کچھ دیر یعنی باہر لے جائیں تاکہ ان کی پریشانی اور اضطراب میں کمی واقع ہو. پھر جب ان میں حالات کو سمجھنے کی قوت بحال ہو تو انہیں آخرت کی زندگی, صبر کرنے کی جزا اور بہتر انسان بن کر زندگی گزارنے سے متعلق معلومات دیں. انہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت اور احسانات و انعامات یاد کرا کر نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو سبق سکھائیں, یعنی کچھ نہ کچھ دینی تعلیم ان کو دیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں. اسی طرح کھانا بھجوانا, جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے. رشتہ دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں, لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کریں. جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کو کھانا نہیں نہ پکا سکیں گے. تو ہمارے وہاں یہ رسم تو باقی رکھی گئی ہے، لیکن اس کی شکل بدل دی گئی. گھر پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، کوئی کھانا تو منگوا دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والے ہی بیچارے وہ لوگوں کا ہاتھ دھلوا رہے ہیں، وہ دسترخوان بچھوا رہے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں. ابھی وہ غم کے مارے ہیں، ان کو پکڑ کے سب سے پہلے کھلانا چاہیے. وہ خود یہ کر رہے ہوتے، تو یہ غلط رسم ہو گئی ہے. پھر اسی طرح کچھ ایسے کھانے کی خاص چیزیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ کوئی غم زدہ ہوتا تھا، اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے کچھ بنا کر لے کر جاتی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی، پھر چلی جاتی، اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکا کر حکم دیتی. تلبینہ کہتے ہیں حریرہ، آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے. اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے، کچھ ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی ڈالا جاتا ہے. پھر سرید یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے. پھر سیدہ عائشہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسلی ہوتی ہے، جس سے اس کا غم کسی حد تک ہلکا ہوتا ہے. اب تعزیت کب تک کرنا چاہیے؟ 100 کے برس تعزیت 3 دن تک محدود نہیں ہے. بوجہ کسی مجبوری شروع دنوں میں تعزیت کو نہیں جا سکے یا کسی اور جگہ مرحوم کے متعلقین سے ملاقات نہیں ہو سکی، جیسا کہ گھر کے علاوہ کہیں اور ملاقات ہو جانے پر بھی تعزیت ہو سکتی ہے، تو پھر بعد میں جب بھی موقع ملے تعزیت کرنا چاہیے. یعنی 3 دن تو مسنون ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں لپیٹ دینا چاہیے. اب وہ کیا ہے، وہ اتنے دن تک کا چلتے رہتا ہے، لوگ گھروں میں کھانے بیچ رہے ہیں اور لوگ آ کے کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں صرف 3 دن. الہی یہ کہ بیوہ جو ہے اس کی مدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن، باقی سب کے لیے صرف 3 دن. لیکن اگر کوئی مثلاً کہیں دور تھا تو وہ اب آ کے تعزیت کر سکتا ہے، چاہے وہ سال کے بعد آئے، مہینے بعد آئے، وہ ایک الگ وہ چیز ہے. پیغام تعزیت فاصلہ یا وقت کی مجبوری کی وجہ سے متعلقین سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہو سکتی، تو خط کے ذریعے، فون کے ذریعے یا ای میل سے یا ٹیکسٹ بھیج کر جس طرح سے بھی چاہے تعزیت کی جا سکتی ہے. اور تعزیت کے لیے کوئی مخصوص جگہ مقرر نہیں ہے، جیسے کہ کسی گھر میں، میدان میں یا قبرستان میں یا شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا، یہ سب غیر مسنون ہے. کام کاج چھوڑ کر خاص شکل میں بیٹھے رہنا، غم کو تازہ کرتے رہنا، متعلقین کو اپنے قصب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے. جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہے وہ وہیں سے ان سے مل سکتا ہے. پھر اسی طرح دعا کے لیے دینوں کو مخصوص کرنا، اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا، اخبارات وغیرہ میں اس کے لیے اشتہارات لگوانا، اور ان دنوں میں تعزیت کے لیے آتے رہنے والوں کے لیے گھر والوں کی طرف سے کھانا، پھل یا چائے وغیرہ کا انتظام کرنا بھی غیر اسلامی ہے. اور اس سے اخراجات میں بھی خواہ مخواہ کا اضافہ ہوتا ہے. کھانے کے اوقات میں اگر تعزیت کے لیے کوئی مسافر یا دور دراز رہنے والا آ جائے تو اسے وہی پیش کیا جائے جو موجود ہے. بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بطور ثواب خصوصی طور پر تیار کروایا ہوا کھانا کھلوانا، یہ اس کے لیے اصرار کرنا منع ہے، اور یہ سارے کام بدعت کے ہیں. اور ایک اور نئی رسم کا مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ مثلا کسی کا 40واں ہونے والا ہے قریبی رشتہ دار میں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ کے رشتہ داری لگتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، تو ہم کو تو نہیں ڈائریکٹ، لیکن انڈائریکٹلی دوسرے لوگوں کو جو بول کے بھجوایا گیا کہ ان کو کہنا کہ آئیں اور وہ کریں. تو میں بولی کہ جس نے پیغام دیا، میں نے کہا آپ لوگ بھی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نہیں جانا چاہیے، اور بیوہ کے لیے ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر جانا چاہیے، اور یہ سب کرنا چاہیے. تو یہ ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دو اور حفاظت کرے ایسے کام سے. تو کسی بھی طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ میت کی طرف سے تعزیت کے علاوہ قبروں اس کی قبر پر جا کر یہ کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے. ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ یہ نہیں لے رہے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ زیارت قبور کے نام سے ایک وہ لیں گے، اور اس کے حساب سے پھر وہ رسموں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو میت کے ساتھ بدعت ہوتی ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو مدفون مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے نیز آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جاتے رہنا جائز ہے.
یعنی قبر کی زیارت کو جب جی چاہے جب جا سکتے ہیں. دنیا کی شب و روز کی مصروفیات میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آخر سب کچھ چھوڑ کر آ رہنا ہے. یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے عمل کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں قبر کے کنارے پر بیٹھ کر بہت روئے. پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کر لو. ایک اور موقع پر فرمایا قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ دنیا کی رغبت کم اور آخرت کا فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہے, بشرطے کہ وہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور آہو بکا چیخ و بخار سے بچے. سیدنا انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. عورتوں کے لیے زیارت قبور کی دلیل عبداللہ بن ابی ملیکہ کی بیان کی گئی ہے, اس حدیث سے ملتی ہے. کہتے ہیں سیدہ عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائی. میں نے دریافت کیا ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر, اپنے بھائی کی قبر سے. میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے رکھا تھا. ایک روایت میں بھی یہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی. اور کیوں جانا چاہیے؟ عبرت کے لیے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں جہالت کے اثرات زیادہ شدید تھے. عورتیں قبرستان جا کر چیخنے چلانے اور بین کرنے کے علاوہ بے شمار قسم کی مکروہات و بدعات کا شکار تھیں. اس لیے شروع میں بغیر کوئی گنجائش چھوڑے زیارت قبور پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی. بعد میں جب لوگ اسلام کے احکامات کے پابند ہو گئے تو پھر کسی حد تک یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ عبرت کا سامان رہے. اس لیے کہ قبر والوں کے لیے دعا اور استغفار تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے, مگر آخرت کی یاد قبرستان جائے بغیر مشکل سے آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا, سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں موت یاد دلائے. تو دو نیت سے جانا, ایک تو یہ کہ جس کے لیے جا رہے ہیں جس کی قبر کی زیارت, یا پورے تمام مومن مومنات کے لیے دعا کر لینا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے قبر والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے سبھی کے لیے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا, اور اسی طرح السلام علیکم اہل القبور, اور ہم بھی تم سے ملنے والے, انا الی لاحقون. تو یہ ایسی چیزیں. دوسری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر عبرت کی, آج یہ مجبور ہے کہ اس قبر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے, کل کو یہاں پر کہیں نہ کہیں میری بھی قبر موجود ہوگی, تو میں اگر کسی کے لیے دعا خیر کروں گی یا میں کسی کے اس کے مغفرت کے لیے کچھ کام کروں گی یا جو بھی کریں گے, اس کے لیے کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے بھی اجر دیں گے, اور میری قبر پر کوئی آئے گا اور میرے لیے دعا کرے گا. منع کرنا کردہ کاموں میں سے کیا ہے؟ کثرت سے قبرستان جانا, اسے تفریح اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک دم بالکل پکنک منانے کا اڈا بنا لیا گیا ہے. یہ طرز عمل اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا. اللہ کے رسول نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح زیارت کی نیت سے کہیں کا سفر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. قبرستان, مزار یا مقبرہ دور کی مسافت پر ہو تو اس کی زیارت کے لیے خصوصی سفر کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے بغیر ثواب سفر کا اہتمام نہ کیا جائے. مسجد حرام, میری یہ مسجد, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, ان تمام مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں تو مزاروں یا ان پر ہونے والے میلوں ٹھیلوں میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے زائرین کا آنا اس حکم کے بالکل مخالف ہے. لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہاں باقاعدہ شگل میلے کے طور پر سالانہ عرسوں کو نہ صرف پختہ رواج دیا جا رہا ہے بلکہ اس موقع پر مقامی تعطیل کا اعلان بھی کیا جاتا ہے, چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں. علاوہ ازیں قبروں کے ارد گرد ڈھول اور دھمال کا اہتمام کرنا, چڑھاوے چڑھانا, قبر پر چادروں اور پھولوں سے سجاوٹ کرنا, خرید و فروخت کے لیے دکانیں اور کاروبار چمکانا, قوالی کا بندوبست کرنا, انواع اقسام کے طعام کی تیاری, اور پھر ان سب خلاف شرع تقریبات کو عرس کا نام دینا سب کا سب قطعاً غیر اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام رسومات سے بچائے.
دین کا مطالعہ کیے بغیر ان تمام رسومات کو دین کا حصہ قرار دینے پر مزید رہنا ایک بڑی جہالت ہے۔ اس پر مزید گناہ یہ کیا جاتا ہے کہ سمجھانے والے اہل علم کو بزرگوں اور زیارتوں کا انکاری نہ ماننے والا کہہ کر اسے گناہ گار اور بے دین ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا، ان تمام بزرگ ہستیوں سے اعلیٰ اور رفع مقام پر ہونے کے باوجود اپنی قبر مقدس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری قبر کو میلان مت بنانا اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لینا، تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو تمہارے درود مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ گھروں کو قبریں نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر قبرستان میں عبادت کرنا اور تلاوت کرنا اور پاک کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع کیا گیا ہے، تو اس کے برعکس گھروں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کہ قبرستان میں تلاوت منع کی گئی لیکن گھروں میں تلاوت کرو تاکہ تمہارا گھر قبرستان نہیں بنے۔ تو یہاں پر اس چیز کے لیے بتائے گئے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے درود پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کریں، کلمہ طیبہ مرتے وقت نصیب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو موت دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو اور ہماری مغفرت ہو چکی ہو، ہمارے تمام لواحقین کی جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو، تمام مومنین مومنات، ہمارے ماں باپ اور ہم خود ہماری قبر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کے تیار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو عذاب سے محفوظ رکھے، ہم کو ایسے اعمال کرنے سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے قبر کے عذاب کے لوگ مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو قبر میں راحت پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور سکون کا باعث بنے۔ ہماری قبریں جس میں عبدالآباد پتہ نہیں کتنے سالوں تک رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر تک ہم کو پہنچنے سے پہلے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرح سجا کر اس کو تیار رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو بھی اسی طرح ان کے درجات بلند کیجیے، ان کی مغفرت کیجیے اور ان کی کوتاہیوں کمیوں کو دور کیجیے۔ اللہ ان پر سے قبر کا عذاب دور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت کی طرف ان کے دروازہ کھول دیجیے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ اپنی جنت میں جو ان کی جگہ ہے اس کی زیارت کیا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔